ہمارے وزیر دفاع مطلب وہ میں یہاں پر بیٹھ کر ہم لوگ کیا کریں، میں اپنی کا کلائی کاٹوں۔ اخلاق باختہ عورتوں کو جو ہے چیسٹی کے اوپر جو ہے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں پر آ کے بیٹھ کے میں یہاں کھڑی ہو کے میں چیخنا نہ شروع کر دوں۔ باقیات ہے، کھنڈرات ہیں ان کے، جناب اسپیکر یہ کھنڈرات ہیں ان کے۔ ان سب لوگوں نے بولا نا کہ تم لوگ تو ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہو۔ میں نے کوئی بات کی تو پھر یہ خواتین بن جائیں گی۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں کہ مجھے یہاں پر یہ مجھے ڈرائے نا۔ پہلے اپنا دامن دیکھیں، اس کے بعد پاک دامنی کے اوپر ہمیں لیکچر دیں۔ یہ ان کا کوڑا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے۔ گالیاں کھائیں ہم لوگ، جہاں پر جائیں وہاں پر یہ ہو کہ یہ چور یہ وہ نہ توڑ دے میرا یہ۔ لیکن یہ انگلی اٹھانے والے جو ہاتھ ہیں، ٹیکے نام ہے ان کا، ٹیکے لگائے میں انہوں نے پوری قوم کو۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ خواجہ آصف اور سائرہ بانو کی آج ایسی لڑائی آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ آپ تمام لڑائیاں جو اسمبلی میں ہو چکی ہیں بھول جائیں گے، خاص طور پر زرتاج گل اور چیمہ کے درمیان، طارق بشیر چیمہ صاحب کے درمیان جو ایک تاریخی لڑائی ہوئی تھی، یقین مانیے گا آج آپ اس لڑائی کو بھی بھول جائیں گے۔ اتنے سخت قسم کی لڑائی ہوئی اور اتنے سخت قسم کے الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں کہ پتہ چلے کہ کوئی حکومت بھی ہے، کیونکہ ہمارے وزیر دفاع مطلب وہ ایک اس کا ذکر تو کرتے ہیں بیوروکریٹ کا، کہ جس کی بیٹی کی شادی پہ 1,70 کروڑ کے ان کو سلامیاں ملی، نام نہیں لیا، نام نہیں لیا، ٹیکے نام ہے ان کا، ٹیکے لگائے میں انہوں نے پوری قوم کو، ان کا نام نہیں لیا۔ وہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے، وہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے۔ اور کل انہوں نے بولا تھا کہ نام نہیں لیا تھا، میں نے پروگرام میں نام لیا تھا، بزنس ٹائکون کیا ملک ریاض نام لیں، ان کا نام ہے، بحریہ ٹاؤن ہے ان کا، اگر یہ بھی نہ پتا ہو تو یہاں پر ہم نام لینے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ گالیاں کھائیں ہم لوگ، جہاں پر جائیں وہاں پر یہ ہو کہ یہ چور یہ وہ ایسے، مطلب یہ کہ بے وقوف بنا کے کوئی بھی ہم لوگوں کو اس قسم کے وہ کر لیں، اور پھر ہم ڈرتے بھی رہیں کہ ہم نے ان کا نام بھی نہیں لینا۔ کیوں نام نہیں لینا؟ تو یہ سب چیزیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو عوام کا اس میں کیا ہے؟ اب سب اپنی اپنی تجاویز پیش کر رہے ہیں، میں ایک تجویز دیتی ہوں۔ 18ویں ترمیم کے بعد جن وزارتوں کی یہاں پر وفاق میں ضرورت نہیں ہے، پہلے تو ان وزارتوں کو ختم کر دیا جائے۔ میرا ملک ہے، مجھے اپنے ملک سے پیار ہے، مجھے اپنے ملک کے ہر باشندے، ہر عوام، جو ایک بیچارہ جو بچوں کے لیے مزدوری کر رہے ہیں نا، یہ آٹے کی بوری کندھے پہ اٹھا کے، یہ جو جوڑیا بازار میں چلے جائیں، جو بوڑھے بوڑھے وزن اٹھاتے ہیں، مجھے اس سے بھی پیار ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اسپیکر صاحب، ابھی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو نا، تو میرے میں اتنے گٹس ہیں کہ میں ان کے اوپر چلنے والی گولی میں اپنی چھاتی پر کھا سکتی ہوں، میں اپنی کسی بھی اس کو وہ نہیں کر سکتی، لیکن بار بار تجدید وفا کی اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ میں اس پاکستان کی شہری ہوں، میں کہیں نہیں میں نے جانا، میں یہاں پر، لیکن مجھے لوگ ڈراتے کیوں ہیں؟ میں بہت مشکل سے اپنے آنسو روک کے میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ پچھلے 25 دن سے جس بندے کو دیکھو وہ ڈرا رہا ہے۔ میں اس ملک میں نہیں رہتی، کیا مجھے اپنے ملک سے پیار نہیں ہے؟ ایک ٹویٹ کر دوں اس کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا تم نے، تمہیں اپنا خیال نہیں ہے۔ کون کرے گا مجھے کچھ؟ اگر میں اپنا حق مانگنے کے لیے یہاں پر میں بولتی ہوں، مجھے کہتے ہیں تم بولتی ہو، یہ لگتا ہے کہ تم پی ٹی آئی کے لیے بول رہی ہو۔ میں بھائی میری اپنی پارٹی ہے، اگر میں اپنے کہے کی ذمہ دار ہوں، جو تم لوگوں نے سمجھا ہے، میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہاں پر کوئی بھی وہ کر دیا، آپ یقین نہیں کریں، میں سچ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ اب کیا ہوگا۔ اس طریقے سے مجھے ڈرایا میرے ہی ساتھیوں نے، پوری رات میں ڈرتی رہی کہ خدا جانے کون لات مار کے دروازہ کھول کر اندر آئے گا۔ میں گھر میں ہوتی ہوں، میں وہاں پر میں پریشان ہو رہی ہوتی ہوں کہ میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ یہ کہاں لے کر آ گئے اس ملک کو کہ میں یہاں پر بیٹھ کر ہم لوگ کیا کریں، میں اپنی کا کلائی کاٹوں، کہ خون سے لکھ کے دوں کہ میں محب وطن ہوں، میں اپنے کسی بھی فوجی یا کسی بھی سپاہی کے اوپر میں اپنی جان نثار کر سکتی ہوں، لیکن بولنے کا حق یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر چیز ان سے کیوں جوڑ دیتے ہیں کہ اگر کوئی حق کی بات کرو تو وہاں پر وہ کر دیں۔ پاکستان کی شہری ہوں نا، آئین مجھے حق دیتا ہے بات کرنے کا۔ میں کسی پہ کیچڑ تو نہیں اچھال رہی، میں کسی پہ انگلی تو نہیں اٹھا رہی، میں کیوں نہیں بول سکتی؟ اب یقین نہیں کریں، ابھی بھی وہاں پر بیٹھی، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، بار بار پانی پی رہی تھی کہ میرا کوئی بلڈ پریشر یا وہ قابو میں رہے، کہ یہاں پر آ کے بیٹھ کے میں یہاں کھڑی ہو کے میں چیخنا نہ شروع کر دوں۔ میرا ملک ہے، مجھے اپنے ملک سے پیار ہے۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں کہ مجھے یہاں پر یہ مجھے ڈرائے نا۔ 25 دن سے ڈرایا ہوا ان لوگوں نے،
ہر کسی کو ڈرایا ہوا ہے. فون پہ بات کرتی کسی سے رکھو فون پہ بات نہیں کرو. میری پارٹی کو تو ان سب لوگوں نے بولا تھا کہ تم لوگ تو ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہو. میں نے تو یہی سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا وہ اے ٹی ایم ہے. میں نے تو یہی سنا تھا کہ اون چودھری ڈرگ ڈیلر ہے. میں نے تو یہ سنا تھا فواد چودھری لوٹا ہے. علیم خان بلڈر مافیا ہے, زمینیں وہ کرتا ہے. تو یہ سب کیسے استحکام بخشیں گے؟ مجھے بھی تو بتائیں نا, مجھے بھی تو بتائیں نا کیسے استحکام بخشیں گے. کہ وہ ابھی پتا چلا کسی پی سی بی کے چیئرمین پہ ہو رہا تھا, ان کی فیکٹری سیل کر دی. مجھے اس دن پتا چلا کہ ان کی شوگر مل ہے. سارا سینٹ تو بلڈر سے بھرا ہوا ہے. ٹوبیکو مافیا بھی ادھر ہے. آج یہاں بات کر رہے تھے ٹوبیکو کی. تو میرا خیال ہے کہ ایسی بات کرتے ہوئے جو ہے جس کا ایک ماضی بھی ہو, ایک کانٹیکسٹ بھی ہو, تھوڑی سی شرم, تھوڑی سی حیا کرنی چاہیے جو ہے. یہ میں صرف یہ ریکارڈ درست کرنا چاہتا تھا کہ اگر میرے ہاتھ صاف ہیں تو میں ضرور کسی پہ انگلی اٹھاؤں. اگر میرے ہاتھ صاف نہیں ہیں تو پھر مجھے انگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں. میں اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ جو کچھ ہے اس کے میرٹ اور ڈی میرٹس میں نہیں جانا چاہتا. لا منسٹر صاحب اس پہ بولیں گے. لیکن یہ انگلی اٹھانے والے جو ہاتھ ہیں, یا اس وقت ان کا ضمیر کدھر تھا, یا اس وقت ان کو شرم حیا نہ آئی جب اس شخص نے, اور ساتھ ہی ڈسولوشن بھی اسمبلی کی اسی سانس میں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اسی سانس میں ڈسولوشن بھی کی اسمبلی کی جو بعد میں ریورس ہوئی. جن لوگوں کا اتنا تاریخ اور بھیانک ماضی ہو, وہ بیٹھ کے ہمیں یہاں پہ نیک دیکھیں, اخلاق باختہ عورتوں کو جو ہے چیسٹی کے اوپر جو ہے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلے اپنا دامن دیکھیں, اس کے بعد پاک دامنی کے اوپر ہمیں لیکچر دیں. میں نے کوئی بات کی تو پھر یہ خواتین بن جائیں گی, کہیں گے جی ہم خواتین ہیں, یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, چلیں, اللہ کا فضل ہے میرے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ باقیات رہ گئی ہیں اس شخص کی جس نے چیف آف سٹاف کو اپنا باپ کہا تھا. یہ باقیات ہیں, کھنڈرات ہیں ان کے. جناب اسپیکر, یہ کھنڈرات ہیں ان کے. یہ ان کا کوڑا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے, گاربیج رہ گیا ہوا ہے ان کا یہاں پہ, which has to be cleaned. عورتیں ڈیفینڈ کریں, جس شخص کو عورتیں ڈیفینڈ کریں اس کی جرت اور بہادری کیا ہوگی. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. خواجہ آصف اور سائرہ بانو کے درمیان قومی اسمبلی میں شدید قسم کی بحث اور بحث لڑائی میں تبدیل ہوگی. خواجہ آصف کے انتہائی سخت قسم کے الفاظ, سائرہ بانو وہاں پر سیخپا ہوگی اور کہا کہ میں کیا کروں, یہ لوگ مجھے ڈراتے ہیں, کیا میں اپنی کلائی کاٹ دوں. جس پر خواجہ آصف نے کہا کہ کیا آپ اپنا ماضی بھول گئی ہیں. انتہائی شدید قسم کے اختلافات سامنے آئے. سائرہ بانو کا کہنا تھا کہ ان لوگوں سے ملک نہیں چل رہا, اور یہ طرح طرح کے ایک دوسرے پر الزام اور لڑائی کی کوشش کرتے ہیں.